اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے کھلی بھی ہوتی ہیں۔ البتہ بعض اولیاء الہی کی ریاضتوں اور محنتوں کی بنیاد پر یہ جو چشم آنکھیں ہیں، چشم آنکھیں ہیں، یہ اسی دنیا میں برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جو مرنے والوں کی مرنے کے بعد کھلتی ہیں، بعض کی زندگی میں کھل جاتی ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے چشم برزخی۔ یہ ہے ابھی دنیا میں، مگر وہ والی آنکھ کھل گئی ہے جو برزخ میں سب کی کھلے گی، جو مرنے کے بعد سب کی کھلے گی۔ یہ حقیقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا بولنا چاہتا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کہاں سے آیا اور اسے کیا بتا رہا ہے، اور ہے کیا اور یہ بتا کیا رہا ہے، یہ سب انہیں پتہ ہوتا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، اس وقت مضمون میں بات نہیں ہے۔ مشہور واقعہ حضرت ابو بصیر کا ہے، جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے طواف کے دوران فرمایا ما اکثر الحجیج ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں، کھبے سے کھبا چل رہا ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، حاجیوں کی آوازیں اور حاجیوں کا مجمع اتنا زیادہ ہے کہ سب جڑ جڑ کے چل رہے ہیں، کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے معصوم امام نے فرمایا ما اقل الحجیج، کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں، واکثر الزجیج، چیخ چلانے والے شور مچانے والے زیادہ آئے ہوئے ہیں اور حج کرنے والے کم آئے ہوئے ہیں۔ اس کا مولا یہ اتنے زیادہ حاجی، ہر طرف حاجی ہی حاجی نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں؟ پھر حضرت نے ارادہ فرمایا، حضرت ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹایا تو اب ان کی وہ آنکھیں کھل گئیں جو سب کی مرنے کے بعد کھلیں گی، جنہیں چشم برزخی کہتے ہیں۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ بعضهم علی صورت الخنازیر بعضهم علی صورت الخنادر، صلوات پڑھے ذرا محمد۔ بعض فلاں جانور کی شکل میں اور بعض فلاں جانور کی شکل میں لوگ تھے، کوئی کوئی کہیں کہیں حج کرتا ہوا حاجی نظر آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، بظاہر اس دنیا سے ہمارا عزیز چلا جاتا ہے، مگر اس سے کوئی پوچھے نا کہ کیا ہوا، ہمیں تو روتا پیٹتا چھوڑ گئے، پلٹ کے بھی نہیں پوچھا، خواب میں بھی نہیں آ رہے۔ بعض اوقات بعض عزیزوں کو تو کئی کئی سالوں تک اپنا مرنے والا خواب میں نظر نہیں آتا، ایسے چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسی ہوتی ہے دوستی، ایسی ہوتی ہے رفاقت، یہ تھی رشتہ داری۔ تو کوئی ان سے پوچھے تو یہ جواب دیں گے۔ المحتضر نامی علامہ حلی کی کتاب ہے، جو انہوں نے مرنے سے لے کر یعنی دم نکلنے کے وقت سے متعلق جو حدیث اور واقعات ہیں ائمہ اہل بیت کے، اور پھر قبر میں اور پھر برزخ میں، ان کو ایک جگہ پر جمع کیا علامہ حلی نے۔ اس کتاب کا نام ہے المحتضر، محتضر احتضار کے خاندان کا نام ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ مرنے والا جب وہاں پہنچتا ہے جہاں ائمہ اہل بیت کی اسے زیارت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، مولا علی کا قرب اسے نصیب ہو رہا ہوتا ہے، جی خواتین میں بی بی ام البنین کی خدمت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ جناب زہرا کی خدمت میں، کوئی جناب زینب کی کنیزی میں۔ تو پھر یہ ایسی جگہ پر کہ جہاں مسلسل روحانیت ہی روحانیت، فرشتوں کی آمد، اولیاء الہی کی حاضریاں اور جنت کی وہ وادیاں، کبھی ہم اپنے اوپر بھی تجربہ کریں، اور ہے تجربہ بعض ہم دوستوں کا، عزیزوں کا، آپ کا، کہ جب کسی خوش آب و ہوا سرزمین پر پر لطف ماحول کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو وہ جو تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے، وہ جو پرانا جگہ ہوتی ہے وہ یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی فون وون آتا ہے تو پھر یاد آتی ہے اچھا ہاں وہ بھی جگہ تھی کوئی، یعنی اتنا زیادہ وہاں پر جا کے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، ہر آن کوئی نیا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر آن کوئی نئی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ تو بھول ہی جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے عزیزوں کو کہتے ہیں تم تو جا کے ہی بھول گئے، تم تو پلٹ کے بات ہی نہیں کی، آپ ہی نہیں کر رہے۔ تو جیسے اس دنیا میں یہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمارا مرنے والا جب وہاں چلا جاتا ہے تو وہ عالی مقام ہے اور دنیا ہے دنی مقام۔ دنیا کو دنیا کہتے ہی اسے اس لیے ہیں کہ جب یہ انسان اسے چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ عالی مقام پر جانے کے بعد اسے دنی، جس کی مؤنث ہے دنیا، کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی اس کی۔ میں یہاں کیا کروں گا آ کر، جہاں ہر قدم پہ دھوکہ ہے، جہاں ہر قدم پہ فراڈ ہے، جہاں ہر قدم پہ منافقت ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے کچھ اور، ایسی جگہ پر میں کیا کروں گا آ کر؟ پھر وہاں سے وہ فریادیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی آوازیں دے رہا ہوتا ہے اپنے عزیزوں کو کہ رو نہیں
اچھی جگہ پر ہوں، میں بہت سکون میں ہوں، تم میری محبت میں رو رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان کا ایک خاص زیارت نامہ ہے، جو وادی حسین میں تو زیارت نامہ لکھا ہوا ہے، بعض قبرستان جو پرانے ہیں ان میں بھی شاید یقین ہوگا، لیکن کتابوں میں بھی ائمہ اہل بیت نے زیارت نامے کو لکھا ہے کہ ان مرحومین کو آپ کو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام کسے کیا جاتا ہے؟ سلام کیا جاتا ہے، سلامتی کا پیغام ہے نا، ہم آپ کے لیے اچھا پیغام لے کر آئے، سلام کا جواب بھی تو واجب ہے۔ اچھا، یہ تو عام مرحومین ہیں جنہیں سلام کرنے کا حکم دیا ہے، اور ائمہ اہل بیت کے مزارات پہ سلام کرنے کے لیے تو یہاں تک ہے کہ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی، زیارت نامے کے اندر ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں، اور آپ مجھے جواب بھی دے رہے ہیں، مگر آپ کا جواب میرے کان میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میرے کانوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، میں آپ کی آواز ہی نہیں سن پا رہا۔ کچھ لوگ ہیں حضرت ابراہیم مجاب، مولا امام حسین کے حرم میں جن کا مزار ہے، انہیں مجاب کہتے اس لیے کہ امام حسین کا جواب آتا تھا انہیں، وہ سلام کرتے تھے انہیں جواب مجاب جسے جواب دیا جائے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ اظہار ہو گیا، اور بہت بڑی تعداد میں اولیاء الہی ہیں جو اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمیں جواب آتا ہے۔ تو عزیزو، یہ انتقال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ جو اس مرنے والے کو سب سے زیادہ سکون نصیب ہوتا ہے، خاص طور پر اہل ایمان مرنے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، مومن مرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ سکون۔ سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیت ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، ارشاد ہو رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الدنیا والآخرہ، صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کو دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بشارت ہے۔ دنیا میں کیا بشارت ہے انہیں؟ بشارت کہتے ہیں حب علی کو، بشارت کہتے ہیں محبت اہل بیت کو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی سے پہلے ہے ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، مجھے کچھ نہیں چاہیے ہے انسانوں اے مسلمانوں سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کا اظہار کرو۔ تو قربا مصطفیٰ جو ہیں، قرابت داران رسول جو ہیں، ان کی محبت بشارت ہے اللہ کی طرف سے جو نبی کے ذریعے سے دی گئی۔ تو اہل بیت یعنی بشارت الہیہ، مولا علی یعنی بشارت پروردگار، جناب زہرا کی محبت یعنی اللہ کی بشارت۔ ادھر قرآن کی دوسری آیت سورہ یونس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بشارت ہے۔ آخرت میں تو بشارت سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی کا دیدار ہوگا، سیدہ زہرا کی کنیزی میں ہماری عزیز جائے گی خاتون۔ اس دنیا میں کون سی بشارت ہے؟ اس دنیا میں بشارت ہے جب وہ دم اس کا نکل رہا ہوتا ہے، جب وہ مر رہا ہوتا ہے۔ یا ہارو حمدان میں یمت یرنی، اے حارث حمدان جو مرے گا وہ مجھ علی کو دیکھے گا۔ شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے، علامہ ہلنی نے، ان شخصیات نے ہمارے عقائد کو مدون کیا ہے کتابی شکل میں۔ ان ہستیوں نے، ان بزرگ علماء نے کتابی شکل میں ڈھالا ہے امامیہ عقائد کو۔ شیخ مفید اور علامہ ہلنی کہتے ہیں کہ مولا علی کی زیارت، مرتے وقت مولا علی کی زیارت، یہ عقائد امامیہ کا حصہ ہے۔ امامیہ عقائد، شیعہ عقائد کا حصہ ہے کہ جب کوئی مرے گا تو مولا علی کا دیدار ہوگا۔ اور پھر اس محتضر نامی کتاب میں علامہ ہلنی روایت لکھتے ہیں مولا علی سے، جب حارث حمدان نے کہا مولا موت کیسے آتی ہے، موت کے وقت میں کیا ہوگا، تو حضرت نے وہ سارا منظر انہیں بیان فرمایا اور فرمایا یا ہار حمدان میں یمت یرنی، اے حارث حمدان جو مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ اب اگر وہ مومن ہوتا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے شہد سے زیادہ شیریں شربت اسے پلاتا ہوں۔ جیسے علی مولا اپنے ہاتھ سے شیریں شربت پلائیں، پھر اس کا دل لگے گا کہ وہ واپس اس دنیا میں آئے، تو یہاں سے جا کر اور اعلیٰ مقام پر چلا گیا ہے، وہ وہاں خوش ہے، اس لیے پلٹ کر آنا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے وہ منظر، کچھ لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا۔
یہ جگہ کیونکہ حجابوں کی جگہ ہے، حجاب پر حجاب، پردے پر پردہ، اتنے زیادہ پردے اس دنیا کے اندر ہیں، دنیا پردوں کی جگہ ہے، حجابات کی جگہ ہے، اس لیے صحیح فیصلہ لینا یہاں بہت مشکل ہے۔ یہاں تو ہم گواہیوں اور شواہد پر فیصلہ لیتے ہیں، چاہے ہمیں 100% یقین ہو کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، مگر کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ گواہ کوئی دے، گواہی کوئی دے گا، اب اس کے اوپر ہمیں اگر یہ یقین بھی ہونا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو طریقہ یہی ہے، طریقے کو نہیں توڑیں گے۔ یہ ججز کے لیے، قاضیوں کے لیے جو مشکل امر ہے وہ یہی تو ہے، وہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق فیصلہ دیں گے، اپنے علم پر فیصلہ نہیں دیں گے۔ قوانین تو یہاں واہمات